السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ دروس میں طواغیت کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ طاغوت کون کون ہے، جس سلسلے میں 5 چیزوں کا ذکر آیا تھا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طاغوت کے سردار جو ہیں، بڑے بڑے طواغیت جو ہیں، وہ 5 ہیں۔ سرسری طور پر ان 5 کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل درپیش آتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جس میں قرآن اور حدیث سے کوئی واضح دلیل نہیں ملتی ہے۔ کوئی مسئلہ پیش آیا اور اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے موجود نہیں ہے۔ اب علماء کرام نے، فقہا نے اس میں اپنی اجتہاد سے، اپنی کوشش سے اس مسئلے کا حل بیان کیا ہے۔ مجتہدین جس کو کہتے ہیں، اجتہاد کرنے والے، مجتہدین یعنی اجتہاد کرنے والوں کی کچھ شرطیں ہیں۔ کون لوگ اجتہاد کریں گے؟ جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہو، جن کے اندر کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہو۔ علماء ہیں، علماء کرام ہیں، فقہا ہیں، وہ اجتہاد کریں گے۔ اب اگر وہ لوگ کسی مسئلے میں اجتہاد کرتے ہیں اور وہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے، تو وہ اپنے اجتہاد سے کوئی بات بیان کرتے ہیں۔ اب وہ اجتہاد فقہی مسئلہ ہے، اور فقہی مسئلے میں وہ اجتہاد اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے اجتہاد، تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور اگر وہ اجتہاد غلط ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ جو وہ بیان کر رہے ہیں اپنی سوچ سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی فکر سے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ بھی طاغوت کے زمرے میں داخل ہیں؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجتہدین کا، فقہا کا کسی مسئلے میں اجتہاد کرنا، جس مسئلے میں کتاب و سنت کی کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، تو کیا وہ بھی حکم بغیر ما انزل اللہ کے تحت ایسی چیزوں سے فیصلہ کرنا جسے اللہ نے نازل نہیں کیا، اس کے زمرے میں، اس ضمن میں یہ بھی داخل ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اس چیز کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ فقہا کا مقصد کیا ہے؟ علماء کا مقصد کیا ہے؟ کہ حق کا تلاش، حق کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ حق کو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حق کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے۔ اب اگر وہ حق تک پہنچ جائیں، حق تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو جائیں، تو ان کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ غلطی پر چلے جائیں، غلط ہو جائے ان کا وہ اجتہاد، تو ان کو 1 اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، جب حاکم اجتہاد کرتا ہے، فیصلہ کرنے والا کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اسے ڈبل اجر ملتا ہے اگر اس کا اجتہاد صحیح رہے۔ اور اگر اجتہاد غلط ہو گیا، اگر اس کی وہ کوشش ناکام ہو گئی، اس مسئلے میں اس کا وہ فیصلہ صحیح نہیں رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 1 اجر ملتا ہے، اس کو 1 اجر ملتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد شریعت کی مخالفت کرنا نہیں ہوتا، وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ حق کو تلاش کر رہا ہے، وہ اجتہاد میں غلطی کر رہا ہے، لیکن ہم اس اجتہادی غلطی کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن وہ شخص معذور ہے، وہ شخص کیا ہے؟ معذور ہے۔ اس کے اجتہاد، مثلا وہ مسئلہ اس کا صحیح نہیں ہے، تو اس مسئلے میں ہم اس کو
قبول نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ وہ مسئلہ غلط ہے، لیکن وہ اجتہاد کرنے والا گنہگار نہیں ہے، اجتہاد کرنے والا طاغوت کے زمرے میں داخل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد کون کرے گا؟ ہر شخص سے سوچے کہ میں اجتہاد کر سکتا ہوں۔ کوئی مسئلہ ایسا ہے جس مسئلے میں کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے، واضح دلیل موجود نہیں ہے، واضح حکم موجود نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی کوئی واضح دلیل نہیں پائی جا رہی، اب اس مسئلے میں اجتہاد کریں گے، فقہا اجتہاد کریں گے جن کو ہم فقیہ کہتے ہیں، علماء اجتہاد کریں گے، اہل علم جن کے پاس اجتہاد کی صلاحیت موجود ہے، اجتہاد کی شرطیں موجود ہیں، وہ لوگ اجتہاد کریں گے۔ اب اگر کوئی عام آدمی کہے نہیں میں بھی اپنی رائے دیتا ہوں، میں بھی اس مسئلے میں اجتہاد کرتا ہوں، میرا اجتہاد قبول کیا جائے گا، وہ ایسا کرنے والا کیا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے۔ جیسے اجتہاد میں آپ دیکھیں علماء نے اجتہاد کیا، ائمہ اربعہ نے اجتہاد کیا، امام بخاری نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ فقہا ہیں، چاروں فقہا ہیں، ان لوگوں نے اجتہاد کیا ہے، ان کے اپنے مسائل میں جو فروعی مسائل ہیں، فروعی یعنی جو جزئی مسائل ہیں، ایک ہوتا ہے بنیادی مسئلہ جو شریعت کا ہے اس میں اجتہاد نہیں ہے، لیکن جو فقہی مسائل ہیں، فرعی مسائل ہیں، جیسے فرعی مسائل میں آپ دیکھیے کہ وضو میں نیت شرط ہے یا نہیں شرط، وضو میں نیت شرط ہے کہ نہیں شرط ہے، علماء فقہا کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے اس تعلق سے، تو انہوں نے اجتہاد کیا، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، علم کی روشنی میں انہوں نے اجتہاد کیا۔ اب اگر ان کا اجتہاد صحیح ہو جا رہا ہے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر اجتہاد غلط ہو جا رہا ہے تو کیا ہے، ان کو ایک اجر ملے گا، لیکن انہیں ہم طاغوت نہیں کہیں گے، وہ طاغوت کے زمرے میں داخل نہیں ہے، گرچہ وہ کتاب و سنت کے علاوہ اجتہاد سے فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد مخالفت نہیں، احادیث کی مخالفت نہیں ہے، شریعت کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت کی موافقت میں فیصلہ دیتے ہیں۔ شرعی اصولوں کے اگر وہ خلاف ہو جائے، شرعی دلائل کے خلاف ہو جائے، قرآن اور حدیث یعنی آیات کے خلاف اور حدیث کے خلاف اگر وہ فیصلہ ہے، ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے، فیصلہ قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت مخالفت ہیں، شریعت کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے، اس میں شریعت کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کی مخالفت، طاغوت کے اندر کیا ہے، شریعت کی مخالفت، قرآن کریم کے احکام کی مخالفت، قانون الہی کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ کے قانون کی مخالفت ہوتی ہے، اور ایسے ہی دنیاوی قانون کو، انسانی قانون کو شریعت کے قانون کا درجہ دیتے ہیں، شریعت کے قانون پر اسے لا کر کے فٹ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ شریعت کا قانون اس وقت نہیں بہتر ہے، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اس کے طاغوت ہونے میں کوئی شک نہیں، جو آدمی شرعی قانون کو نہ مانے، شریعت کے ضوابط کو نہ مانے، شریعت کے اصولوں کو نہ مانے، بلکہ اس کی جگہ پر لا کر کے دنیاوی قانون کو رکھتا ہو، تو وہ آدمی کیا ہے، طاغوت کے زمرے میں داخل، اس کو طاغوت کہیں گے، بلکہ یہ بڑا طاغوت ہے، اور اس الطواغیت میں سے، طاغوت کے سرداروں میں سے ہے یہ۔ اللہ جل جلالہ نے ہم انسانوں پر کیا کیا ہے، طاغوت کا انکار فرض کیا ہے، کہ ہم طاغوت کا انکار کریں، ہمارے لیے یہ واجب ہے، یہ ہم سب کے لیے واجب ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، طاغوت کا معنی کیا ہے، طاغوت کا مفہوم کیا ہے، طاغوت کی قسمیں کیا ہیں، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اس سے دور رہ سکیں، اسے ترک کر سکیں، اس کا انکار کر سکیں، اس کی تردید کر سکیں، اس کا کیا ہے، اس پر رد کر سکیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کریم کو اگر آدمی پڑھتا ہے، قرآن کریم کے احکام کو نہیں مانتا، تو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین مجھ سے کیا چیزیں کرنے کے لیے مطالبہ کر رہا ہے، مجھے کن چیزوں سے منع کر رہا ہے،
اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا ہے، شرک کا ذکر کیا ہے۔ آدمی پڑھ رہا ہے قرآن، اسے پتہ نہیں ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، کس چیز کو کرنا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے، کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کوئی فرق نہیں معلوم ہے اسے۔ قرآن تو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کا میسج کیا ہے، قرآن کریم کا پیغام کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک مسلمان قرآن کو پڑھے اور قرآن کے میسج کو نہ سمجھے، قرآن کو پڑھے اور قرآن کے پیغام کو نہ سمجھے، قرآن پڑھے اور اس کا رب اس سے کیا مانگ رہا ہے وہ نہ سمجھ پائے، اس کا رب اس سے کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے کیا چیزیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے بندے کو، تو پھر یہ ایک مسلمان، یہ عمل مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھے، قرآن کریم کو پڑھے، اس میں غور و فکر کرے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے، اس کا جو حکم ہے قرآن کا اس حکم کو مانے، قرآن کریم میں اللہ نے جو اسے کرنے کے لیے کہا ہے اسے کرے، جن چیزوں سے اسے منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے رک جائے۔ یہ اصل قرآن کریم پڑھنے کا اور قرآن کریم کے ماننے کا یہ اصل مفہوم ہے۔ انسان حق کو مانے، حق کیا ہے اسے جانے، حق کو پہچانے تاکہ اس کو اپنا سکے، اور غلط کیا ہے غلط کو جانے تاکہ غلط کو چھوڑ سکے، غلط سے دور رہ سکے، بری چیزوں سے دور رہ سکے۔ اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، انسان ان تمام چیزوں سے دور رہ سکے اور اب خود بھی بچے اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت سے لوگوں کو بچا سکے۔ یہ ایک مسلمان کا مقصد ہے۔ ایک مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آئے ہو دنیا میں کھاؤ پیو جیو چلے جاؤ، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے انسان کا دنیا میں آنے کا، مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مسلمان خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ فائدہ کس چیز کا فائدہ؟ فائدہ دینی فائدہ، دینی فائدہ، دین کی معلومات دے دے، دین کی معرفت دے دے، اللہ رب العالمین کی پہچان کروا دے، اللہ کے رب العالمین کی شریعت کی پہچان کروا دے، کتاب و سنت کی پہچان دے دے لوگوں کو، یہ اصل فائدہ اور اصل بینیفٹ ہے۔ ایسے ہی شیخ نے اس کی تشریح میں کہا کہ کفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا، شخص طاغوت کو مانتا ہو، طاغوت ہم نے جو پڑھا، چاہے وہ شیطان کی اتباع اور پیروی ہو، چاہے وہ انسانوں کی عبادت اس کی بندگی ہو، چاہے وہ انسان جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہو وہ ہو، چاہے وہ کاہن ہو، نجومی ہو، جوتشی ہو، یا ایسے ہی وہ لوگ ہوں جو اللہ کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں، جو شریعت کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں، جو دنیاوی قانون کو قانون الہی پر فوقیت دیتے ہیں، اس کو بہتر مانتے ہیں، اللہ کے قانون سے بہتر دنیا کے قانون کو مانتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو سب سے بہتر قانون مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا، ان کی تردید کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ فمن لم یکفر بہم، جو آدمی ان کو کافر نہیں مانتا ہے، جو آدمی یا ان میں سے بعض کو کافر تو مانتا ہے، بعض کا انکار کرتا ہے اور بعض کا انکار نہیں کرتا، یا ان میں سے ان طواغیت میں سے، جو طاغوت کی قسمیں ہم نے پانچوں پڑھی ہیں، ان طاغوت میں سے کچھ کو صحیح مانتا ہے، جیسے کہے نجومیوں کو تعلق سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے، کاہنوں کے تعلق سے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، جو جادوگر ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے تعلق ان کو بعض لوگ صحیح مانتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا جو فیصلہ تھا، قرآن کریم کا جو فیصلہ ہے، اسلام کا جو فیصلہ ہے، یہ اولڈ ہے، نئے فیصلے کی ضرورت ہے، نئے قانون کی ضرورت ہے، اس زمانے کے لیے یہ قانون بہتر نہیں ہے۔
کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، آج کے حالات کے اعتبار سے، آج کے لوگوں کی کنڈیشن کے اعتبار سے یہ فیصلے مناسب نہیں ہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس وقت ہم ملک کے جو قانون ہیں، اس کے ملک کے جو قانون ہیں ان قوانین کو اپنائیں، ایسے ہی جو عالمی قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے ھذا لم یکفر الطاغوت، یہ طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے، گرچہ وہ آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، گرچہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، صدقات و خیرات کر رہا ہو، لیکن اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ آدمی طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ طاغوت کی تائید کر رہا ہے، اس کی موافقت کر رہا ہے، اس کا سپورٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طاغوت کا انکار کرنا یہ واجب ہے، اللہ کے فیصلے کو بہتر نہیں مان رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں اللہ کے فیصلے سے بہتر اس زمانے کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ کچھ کہہ رہا ہے اور یہ فیصلہ کچھ اور کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے نہیں یہ فیصلہ بہتر ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ جو قانون بنا رہا ہے، وہ قانون کیا ہے؟ وہ اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بہتر اور اول قانون ہے، اللہ کے قانون کی جگہ پر اسے لا کر کے فٹ کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہے، ایسے شخص کو کہیں گے یہ کافر ہے، ایسا شخص یہ طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ طاغوت کے زمرے میں داخل ہے، یہ طاغوت ہے۔ ایسے ہی جو آدمی کہہ رہا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے قانون الہی بہتر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، آج کی تہذیب کے اعتبار سے، آج کی ثقافت کے اعتبار سے یہ قانون بہتر نہیں ہے، ہمیں حکومتوں کے قوانین کے اعتبار سے چلنا چاہیے، حکومت جو قانون بنا رہی ہے اس قانون کے اعتبار سے چلنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قانون کہاں ہے اور حکومتوں کی طرف سے وضع کردہ اور بنایا ہوا قانون کیسا ہے؟ کیا کوئی انسان ایسا قانون بنا سکتا ہے جو قانون عدل پر مبنی ہو؟ اور رب العالمین کا بنایا ہوا قانون، یہ قانون اس میں کہیں ظلم نہیں ہو سکتا، اللہ کا وضع کردہ قانون ہے، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوئی ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر ہوتی تو کس انداز میں ہوتی اللہ کو سب معلوم ہے، ساری چیزوں کی حکمتیں اللہ کو معلوم ہے، ہر ایک چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، اس رب نے ہر ایک کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے حالات کا علم اس رب کو ہے کہ کون سی حالات کب آئیں گی، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس رب نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون اپنے بندوں کی ضرورت کو اس کے حالات کے تقاضے کے اعتبار سے اس اللہ سبحانہ و تعالی نے قانون کو وضع کیا تھا، اور آج کے دور میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ قانون اس زمانے کے لیے ہے، اللہ کے بندو یہ اللہ کا قانون قیامت تک کے لیے ہے، رب العالمین کے جو فیصلے ہیں، رب العالمین نے جو ہم کو اصول اور ضابطے دیے ہیں، وہ ضابطے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہی ضابطہ مناسب ہے، اور اسی میں عدل ہے، اسی میں انصاف ہے، اسی میں مساوات ہے، اسی میں محبت ہے، اسی میں ہمدردی ہے، اور اسی میں نجات اور کامیابی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس زمانے کے قانون کو کہے کہ یہ زمانہ بدل گیا اور قانون زمانے کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اور اسلام کا جو قانون ہے یہ مسجدوں تک سہمت ہے، کہاں تک ہے؟ مسجدوں تک سیمت ہے، مسجدوں تک اس کا تعلق ہے، مسجد میں یہ قانون چلے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ قانون صرف مسجد کے لیے ہے، یہ قانون کیا ہے؟ صرف مسجد کے لیے۔ اللہ اکبر، قانون صرف مسجد کے لیے ہے؟ قانون پوری دنیا کے لیے ہے۔ اللہ نے جو قانون بنایا تھا، کیونکہ کائنات کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، تو جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے وہی کائنات کا نظام بھی دینے والا ہے، ہم کو اسی کے نظام پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے نظام کی مخالفت کریں گے، اس کے سسٹم کی مخالفت کریں گے، تو یقیناً ہم نقصان اٹھائیں گے، ہم خسارہ اٹھائیں گے، ہم کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھی پچھتانا ہوگا اور آخرت میں تو پچھتانا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ہمیں نقصان اٹھانا ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا ہوگا۔ قانون الہی
قیامت تک کے لیے ہے، قانون ربانی قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے لیکن طاغوت کی تائید کر رہا ہے، طاغوت کا سپورٹ کر رہا ہے، ایسے حکمرانوں کا سپورٹ کر رہا ہے، ایسے حاکموں کا سپورٹ کر رہا ہے، ایسے ذمہ داروں کا سپورٹ کر رہا ہے جو اللہ کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، جو اللہ کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ شخص مسلمان نہیں کہلاتا ہے، کیونکہ وہ طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے، طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت کو ذکر کیا ہے، ایمان باللہ بعد میں کہا، اللہ پر ایمان لانا بعد میں ذکر کیا، پہلے کیا کہا؟ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ جتنے لوگ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے لوگوں کو منحرف کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت سے لوگوں کو دور رکھنے والے ہیں، اللہ کی شریعت کی مخالفت کرنے والے ہیں، پہلے سب کا انکار کرو، سب کا کفر کرو، اور اس کے بعد جا کر کے ایمان باللہ کا یقین رکھو، تب جا کر کے تم مومن کہلاؤ، تب جا کر کے تم مومن کہلاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں اللہ کا پیغمبر نہ آیا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی رسول نہ آیا ہو۔ اور رسول کا مشن کیا تھا، رسول کا پیغام کیا تھا، رسول کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو بلانا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت سے بچنا، فَأَمَّا صِفَةُ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کے انکار کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیفیت کیا ہے؟ ان تعتقد بطلان، کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہے وہ ساری عبادتیں کیا ہے؟ باطل ہیں، غلط ہیں، جھوٹی ہیں، وَتَتْرُكْهَا، اور تم ان ساری عبادتوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کو تسلیم کرو، ایکسپٹ کرو کہ عبادت کا مستحق صرف اکیلا اللہ رب العالمین، اور جتنی لوگوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے ہو رہی وہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہیں، آپ ان کا انکار کرو۔ وَتُبْغِضُهَا، ان سے بغض بھی رکھو، عداوت رکھو، دشمنی رکھو، اور جو لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں ان سب کو آپ کافر کہو اور ان سب سے بھی عداوت اور دشمنی رکھو، یہ کفر بالطاغوت کہلاتا ہے، یہ طاغوت کے انکار کا یہی معنی ہے۔ آپ دیکھیں اس کی تشریح میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس کی تشریح میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ من عبد من دون اللہ، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وَهُوَ رَاضٍ، اور وہ اپنی عبادت پر خوش ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے جس بھی شخص کی عبادت ہو رہی ہو اور وہ اپنی عبادت پر خوش ہو، یا لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، دعوت دے، او حکم بغیر ما انزل اللہ، یا اللہ کے نازل کردہ فرمان کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کرے، فَهُوَ مِنَ الطَّوَاغِيتِ، تو وہ طاغوت میں سے ہے، وہ طاغوت میں سے ہے۔ اس کی دلیل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی، وَهَذِهِ الْآيَةِ، یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین کے اس قول کے جیسا ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَهُوَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى قَوْلِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ بَلْ قَالَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے یہ نہیں کہا، صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا، صرف اتنے کو ہی ذکر نہیں کیا کہ میری عبادت کرو، کہ لوگوں تم سب کے سب میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، بلکہ اللہ نے آگے یہ شرط لگائی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اب اگر کوئی شخص صرف اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن طاغوت سے نہیں بچ رہا ہے، طاغوت کی موافقت کر رہا ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے، تو کیا وہ مومن کہلائے گا؟ کیا وہ کہلائے گا؟ اس بات کا حقدار رکھتا ہے کہلانے کا، کہلائے جانے کا، کہ وہ
اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت درست نہیں ہوگی جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کرو گے، جب تک آپ طاغوت سے اجتناب نہیں کرو گے، جب تک آپ طاغوت سے اپنی دوری کا اظہار نہیں کرو گے، تب تک آپ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں کہلا سکتے۔ آپ دیکھیے فَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا، جو آدمی دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہو، دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہو، ڈے نائٹ اینی ٹائم، 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہو، لیکن طاغوت سے نہ بچتا ہو، تو ایسے شخص کی عبادت کیا ہے؟ درست نہیں ہے، ایسے شخص کی عبادت باطل ہے۔ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خوب دیتا ہے، لٹاتا ہے، لیکن مردوں سے فریاد کرتا ہے، مردوں سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے مردوں سے دعائیں مانگتا ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ کفر بالطاغوت نہیں کر رہا ہے، طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مردوں کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، یہ مردوں کو حاجت روا سمجھ رہا ہے، مردوں کے سامنے اپنی فریاد رکھ رہا ہے، مردوں سے مدد طلب کر رہا ہے، تو اس نے طاغوت کا انکار کہاں کیا؟ بلکہ یہ کیا ہے؟ طاغوت کو ماننے والا ہے، اور طاغوت کا ماننے والا یہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی نمازیں پڑھے، چاہے جتنے حج کرے، چاہے جتنے روزے رکھے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء آئے تو انبیاء کا مشن کیا تھا؟ صرف عبادت کی طرف بلانا لوگوں کو نہیں یہ مقصد تھا، بلکہ کیا تھا؟ عبادت کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کو ترک کر دو، طاغوت کو چھوڑ دو، طاغوت کے قریب مت جانا، طاغوت سے بچتے رہو۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ طاغوت کا انکار کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور یہی معنی لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق۔ آپ نے پہلے تمام معبود وہ سارے طاغوت کا انکار کر دیا، اور پھر الا اللہ کے ذریعے ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کیا، یہی اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ لَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ أَن تَعْرِفْ أَوَّلًا مَا هُوَ الطَّاغُوتُ۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، ضروری یہ ہے کہ تو پہلے جان لے طاغوت کہتے کسے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے طاغوت کی تعریف پڑھی ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام کے اقوال کیا ہے طاغوت کی روشنی میں، طاغوت کے سلسلے میں علماء کے اقوال کیا ہیں، علماء کرام کی رائے کیا ہے، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ جان لو کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اگر علم نہیں ہے تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی معرفت حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں، اس کا نالج لیں، پھر آپ اس سے دور رہیں۔ اور صرف دور رہنا ہی کمال نہیں ہے، صرف دور رہ لینے سے ہی کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ کیا کہا؟ آپ اس سے دور رہیں، بلکہ دور رہنے کے ساتھ ساتھ آپ طاغوت سے دشمنی کا اعلان کریں، طواغیت جتنے بھی ہیں سب سے اپنی عداوت کا، اپنی دشمنی کا آپ ان سے اعلان کریں، آپ ان سے بغض رکھیں، نفرت رکھیں، لأنہم اعداء اللہ، اس لیے کہ وہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کا دشمن جو ہے ہم اس کی موافقت نہیں کر سکتے، ہم اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتے، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، ہم اس سے دوستی نہیں کر سکتے، ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ میرے اللہ کا دشمن ہے، میرے نبی کا دشمن ہے، میری کتاب کا دشمن ہے۔ جو آدمی ہمارے رب کا دشمن وہ ہمارا دشمن، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں خطاب کیا ہے، بلایا کس کو ہے، پکارا کس کو ہے، پیغام کس کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والو لا تتخذوا عدوی، میرے دشمن کو
وعدوکم اور تمہارے دشمن کو اولیاء دوست نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ کہہ رہے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ جانو یہاں اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ چیزیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ جانو کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ طاغوت کو نہیں جانو گے تو ممکن ہے کہ آپ طاغوت میں پڑ جاؤ۔ ایک چیز جس کے تعلق سے آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہو؟ جس چیز کو آپ جانتے ہی نہیں ہو تو اس چیز سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس چیز کو جانو، وہ چیز کیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کو جان لو گے طاغوت کسے کہتے ہیں، طاغوت کا معنی کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اور طاغوت میں کون کون لوگ داخل ہیں، جب آپ اسے جان لو گے تو آپ کے لیے اس سے بچنا آسان ہو جائے، آپ اس سے بآسانی بچ سکتے ہو۔ ایزی ہے بچنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ طاغوت ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، طاغوت کے اندر یہ لوگ داخل ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اذا اجتنبتہ، جب آپ اس سے بچ جاؤ تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس سے دشمنی رکھو، اس سے بغض رکھو، اس کے ماننے والوں کو آپ ان سے اپنی دشمنی اور اپنی برات کا اظہار کرو۔ آپ اللہ کے لیے آپ ان سے عداوت کا اظہار کرو، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو وہ آپ کے بھی دشمن ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں تو ہمارے بھی دشمن ہیں۔ ہم اللہ کے لیے ان سے دشمنی کا اعلان کریں، اللہ کے لیے ان سے ہم بغض اور عداوت اور نفرت کا اعلان کریں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن ہیں، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنا دشمن ہی مانیں۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ طاغوت کے تعلق سے بحث تھی۔ آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَعْنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور ایمان باللہ کے معنی کے تعلق سے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ فَهُوَ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْإِلَٰهُ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ، تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اکیلا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ ایمان باللہ کا یہی معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ ایمان باللہ کا معنی ان تعتقد بقلبک، آپ اپنے دل سے یہ عقیدہ رکھو کہ ان اللہ هو المستحق للعبادت دون ما سواہ، اکیلا اللہ رب العالمین عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وَأَنَّ كُلَّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، چاہے وہ فرشتوں کی عبادت ہو رہی ہو، چاہے وہ انبیاء کی عبادت ہو رہی ہو، چاہے وہ نیک لوگوں کی عبادت ہو رہی ہو، چاہے وہ پتھروں کی عبادت ہو رہی ہو، درختوں کی عبادت ہو رہی ہو، مورتیوں کی عبادت ہو رہی ہو، اور مجسمے بنا بنا کر کے، تصویریں بنا بنا کر کے اس کی پوجا اور اس کی پرستش ہو رہی ہو۔ ضروری یہ ہے کہ ایک انسان کو ان تمام عبادتوں کا انکار کرنا ہے، جو بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر سب کا انکار کرنا ہے۔ ھذا معنی الایمان باللہ، یہ ایمان باللہ کا معنی ہے، اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے ان تعتقد بقلبک انہ لا یستحق العبادت الا اللہ، تم اپنے دل سے اس بات کا عقیدہ رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے یہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ عقیدہ، یہی عقیدہ کیا ہے؟ بنیاد ہے، یہی نظریہ آپ کے لیے بنیاد کی حیثیت اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں، بہت سے لوگ زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ، لیکن دل سے نہیں مانتے ہیں۔ ایمان کے اندر کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، یہ بھی داخل، صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے ایمان کی تعریف میں کیا کہا تھا؟ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان،
اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے اسے تصدیق کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے، اور عمل کر کے دکھانا ہے. یہ ایمان کے اندر تینوں چیزیں داخل. ولیکن یقول، تو کہہ رہے ہیں کہ ولا يكفي انك تعمل هذا بجوارحك فانت تصلي وتصوم وتقول انا لا اعبد الا الله، ولكن يقول ما ادری. ایک آدمی ہے، عمل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت. کس کی عبادت کرتا ہوں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ما ادری، مجھے علم نہیں ہے، اس تعلق کوئی علم کی قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ جو بنا کر کے عبادت کر رہے ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. نقدر ان اقول انہم علی باطل، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باطل ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کے سب کیا ہے، باطل ہیں. یعنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز روزے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب اس سے یہ پوچھا قبروں کی عبادت کرنے والوں کے تعلق سے آپ کا کیا موقف، آپ کا کیا سوچنا ہے، ان کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے، تو وہ کیا ہے، کہتا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، انا لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا یہ عبادت کرنا، ان لوگوں کی یہ عبادت کرنا میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، میں ان کو باطل بھی نہیں کہہ سکتا، غلط بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. وہم یصومون، اس لیے کہ وہ قبروں کی عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں. تو ہم ان کے تعلق سے کیا کہیں گے کہ بھائی آپ نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا نہیں ہے. آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، قبروں کی عبادت کر رہا ہے، مورتیاں پوج رہا ہے، تو کیا اس کو مومن کہیں گے؟ کیا وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس کا انکار کرنا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنا ہے. وہ آدمی اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، تو مومن کہاں ہوا؟ ہم کہیں گے اللہ کے بندے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی سمجھا، آپ نے ایمان باللہ کا معنی نہیں سمجھا، آپ نے کفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کسے کہتے ہیں اس کا معنی نہیں سمجھا. اگر آپ نے اس کو سمجھا ہوگا صحیح ڈھنگ سے کہ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب کفر کا طاغوت کا انکار کرو گے. جتنے لوگوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے ہو رہی ہے، پہلے آپ کو سب کا انکار کرنا ہے، پھر ایک اللہ ممکن ایمان مکمل ہو. اور طاغوت کا انکار زبان سے بھی کرنا ہے اور دل سے بھی کرنا ہے. طاغوت کا انکار ظاہر باللسان سے بھی کرنا ہے، وباطن بالاعتقاد، اور باطن میں بھی، دل میں بھی اس کا عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں، طاغوت ہیں، اور یہ سارے کے سارے باطل ہیں، جھوٹے ہیں، کفر ہیں. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کو، تمام قسم کی عبادتوں کو
خالص اللہ کے لیے انجام دیں۔ جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں، عبادت جس کو بھی ہم عبادت کہتے ہیں، اور عبادت کی تعریف کیا کی گئی تھی کہ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطن۔ اسم جامع، یہ ایک جامع نام ہے، ایک کیا ہے؟ جامع نام ہے جس کے اندر تمام وہ چیزیں داخل ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق زبان سے ادا کی جانے والے الفاظ سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہو، ہمارے کام سے ہو، اور وہ اقوال یا وہ اعمال چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ باطنی یعنی جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق دل سے ہے۔ سوالات کے لیے آپ کو ابھی وقت دیا جائے گا، برائے کرم درمیان میں سوال نہ پوچھیں، درمیان میں سوال نہ پوچھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیا جاتا ہے اور دیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ تک معلومات صحیح طریقے سے پہنچ جائے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکمل آزادی ہے، آپ سوال کریں، لیکن آخر میں جو آپ کو موقع دیا جائے گا آپ سوال کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کی عبادت کو کیا ہے؟ اسے انکار کیا جائے، ان عبادتوں کو باطل مانا جائے، ان عبادتوں کو کیا کیا جائے؟ جھوٹ مانا جائے۔ یہ ساری عبادتیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی ہو رہی ہے ساری جھوٹ ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، ان کا انکار کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے، ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ ان تصرف العبادات کلھا للہ، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے آپ کرو، یہ ایمان باللہ کا معنی ہے۔ اس میں سے کچھ بھی تھوڑا بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے آپ نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتا ہو، ولیوں کو پکار رہا ہو، بزرگوں کو پکار رہا ہو، نیک لوگوں کو پکار رہا ہو، قبر والوں کو پکار رہا ہو، فرشتے کو پکار رہا ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مدد مانگ رہا ہو، دوسروں کے لیے قربانی کر رہا ہو، یعنی یہ آدمی کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کر رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشرک کہیں گے، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا رہا ہے، کچھ عبادت اللہ کی کر رہا ہے اور کچھ عبادت غیر اللہ کی کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا؟ الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، کہ دین خالص اللہ کے لیے، دین خالص کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کا کوئی بھی عمل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، دین خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں سب صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام میں اسی لیے اللہ نے کیا کہا تھا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا موت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن جو آدمی تھوڑی عبادت اللہ کی کر رہا ہے اور تھوڑی عبادت دوسروں کی کر رہا ہے، کچھ عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے، کچھ عبادت دوسروں کی بھی کر رہا ہے، فَهَذَا لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، تو ہم ایسے شخص کو کہیں گے یہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ كَالَّذِينَ يَصُومُونَ
جیسے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، مردوں کے لیے ذبیحہ ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، ان کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، مردوں کے لیے نظر مانتے ہیں، مردوں کے لیے کیا ہے قربانی پیش کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، مزاروں کا طواف کرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ مشرک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کی عبادت کو بھی کیا ہے شامل کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اس لیے مشرک ہیں۔ جو آدمی صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اس کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کی عبادت اکیلے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری کیا ہے کہ لا یجتمع عبادت اللہ و عبادت غیر اللہ ابدا، اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت یہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں میرے ساتھ ساجیدار بنانے والوں کے شرک سے بیزار ہوں، مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن میری عبادت میں دوسروں کو بھی شامل کر رہے ہیں، دوسروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فمن عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، کوئی عبادت کی اور اس عبادت میں میرے ساتھ کسی اور کو ساجیدار بنا دیا تو میں اسے اور اس کے ساجیدار کو، اس عبادت کو، ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہوں، مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں فَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ، تو وہ عبادت جس نے کی ہے اور جس کے لیے کی ہے وہ اسی کے لیے ہو جاتی ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات سے راضی نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے، کسی کو شریک اور پارٹنر بنایا جائے، اس کی عبادت میں کسی اور کو ساجیدار بنایا جائے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، عبادت کی کوئی بھی نوعیت ہو، کسی بھی کائنڈ کی عبادت ہو، اس عبادت میں کسی کو ذرہ برابر بھی اگر کسی نے شریک کر لیا تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں ٹھکرا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شرک کو سب سے بڑا جرم اور ظلم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اس لیے ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، عبادت کا معنی کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تعریف رکھی کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کہتے کس کو ہیں۔ اب اس عبادت میں سے کچھ بھی آدمی اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے کر رہا ہے تو وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلے گیا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ابدی ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مشرک ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے شرک سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں مومن ہوں مجھ سے شرک نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعلیم دیتے تھے لوگوں شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ یہ ہلاک کرنے والا، شرک کیا ہے؟ یہ برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا لئن اشرکت ليحبطن عملک، اے نبی اگر آپ شرک کرو گے تو ہم آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دیں گے، جبکہ نبی کائنات سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ شرک کرتے، نعوذ باللہ، امام الانبیاء سید المرسل، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو الٹیمیٹم دیا کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے عمل کرنے والے کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رکھے گا اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ ان سے قتال کرو اس وقت تک جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین مکمل اللہ کے لیے۔ فَلَا يَكُونَ الدِّينُ بَعْضُهُ لِلَّهِ، تو دین کچھ اللہ کے لیے اور کچھ معبودوں کے لیے، کچھ بتوں کے لیے، کچھ مجسموں کے لیے، کچھ قبروں کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پوری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہی ہم سب سے مطلوب ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو ساجھیدار، پارٹنر، شریک ہرگز نہ بنائیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا کائنات کا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اظلم الظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم یا بنیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ کا معنی کیا ہوا؟ کہ آپ کفر بالطاغوت، تمام معبودوں کا انکار کرو، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے ان کا انکار کرو، اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص انجام دو، پیور جس کو کہتے ہیں، اس میں ملاوٹ نہیں، مکس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ساری چیزیں پیور تلاش کرتے ہیں لیکن دین میں ملا دے رہے ہیں، دین کو مکس کر دے رہے ہیں، دین میں ملاوٹ کر دے رہے ہیں، جبکہ ساری چیزوں میں ملاوٹ چلے گا، دین میں ملاوٹ نہیں چل سکتا ہے۔ دین پیور اللہ کے لیے انجام دو، اس میں نہ تو کسی ولی کا کوئی حصہ ہے، نہ تو کسی نبی کا کوئی حصہ ہے، نہ تو کسی پیر بزرگ، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور ہمیں اسی کے لیے انجام دینا چاہیے۔ آج کے لیے یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آگے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے دے، رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے دین پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، توحید پر ہو، ایمان پر ہو، ہماری زبان پر کلمہ توحید جاری ہو۔ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق، ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے رب العالمین اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہماری غلطیوں کی اصلاح کر دے، ہماری کوتاہیوں کو دور کر دے، اور ہمیں جلد از جلد بآسانی منزل تک پہنچا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کے